إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى في سورة طه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر الآية. وقال امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین نبینا ورسولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الصحیح من تشبہ بقوم فہو منہم الى آخر الحدیث رواہ البخاری ومسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران ملت اسلامیہ، قابل احترام خواتین اسلام، عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سب کو بخوبی علم ہے کہ کئی جمعہ سے خطبے کے تعلق سے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے علم دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت قرآن و سنت کی روشنی میں اور ہسٹری آف اسلام کی روشنی میں. چونکہ دین کا ایک بڑا حصہ ہسٹری آف اسلام ہے، تاریخ اسلام ہے. قرآن مجید کا علم بھی اور سیرت طیبہ کا علم بھی حاصل کرنے کے لیے جو بہت سارے ذرائع اور وسیلے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے
ہسٹری آف اسلام، تاریخ اسلام کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ذرا، عالم دین کی طرح تو نہیں لیکن ذرا جاننا لازمی، ضروری، واجب ہے۔ تو یہ عنوان آپ کے ذہن کے اسکرین پر بطور ہیڈ لائن کے رہے، تاکہ جو علمی باتیں خطبے کے تعلق سے آپ تک پہنچائی جائیں بخوبی آپ کے دل اور ذہن میں وہ بات سرایت کر جائے، وہ بات اچھی طرح جگہ پائے، یاد رکھنے کی کوشش کریں، چونکہ اس پر بھی آپ کے لیے بڑا انعام ہے۔ ترتیب سے جو باتیں اس عنوان کے تعلق سے آپ سن چکے ہیں، علم کی اہمیت، علم کی اہمیت کا مطلب علم دین کی اہمیت خاص، بطور خاص، چونکہ اہل دنیا بہت ساری چیزوں کو علم کہتی ہے، لیکن یاد رکھیں علم کا ڈیفینیشن اصل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے سارے جہان کی جانکاری کو آپ علم ہی کہہ دیتے ہو۔ تو سب سے پہلے علم کا ڈیفینیشن سمجھو۔ علم دین، اور یوں بولتے علم دنیا، علم دنیا نہیں بلکہ وہ دنیا کا ہنر، جو ہنر ہے، جو آرٹ ہے، اس کو بھی علم کہہ دیا جاتا۔ علم کا ڈیفینیشن، علم دین کا ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف: جس علم کے ذریعے انسان بحیثیت انسان ہونے کے، بشر ہونے کے، آدمی ہونے کے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے محسن، اپنے منعم، اپنا سب کچھ جو ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار عالم ہے، ایک ذرہ سے لے کر آسمان جیسی عظیم مخلوق تک کا خالق ہونے کے ساتھ اس کے نظام، اس کے سسٹم کو چلانے والا، جو مالک الملک ہے، جو رب العالمین ہے، معبود العالمین ہے، مسجود العالمین ہے، حی العالمین ہے، قیوم العالمین ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے وہ سب حقیقت تو ہے، لیکن رب کے سوا سب فالس ہے، اور اسی کو پانا ایک مومن کی شان ہے۔ تو علم دین کا ڈیفینیشن یہ ہوا کہ جس علم کے ذریعے، جس علم کے وسیلے سے بندہ، ایک انسان، ایک بشر، ایک آدمی اپنے خالق، اپنے مالک کی رضا اور ناراضگی کو معلوم کر لے، اس کی خبر ہو جائے، اس کا انفارمیشن اسے ہو جائے، اس کی اطلاع نہیں، علم یقینی، اس کو قطعی علم ہو جائے، فلاں ایکشن سے، فلاں کام سے، فلاں بات سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، میرا پیارا پیارا رب العالمین اس سے جلال میں آ جاتا ہے، اس کا غضب بھڑکتا ہے، اس کی غضب کو دعوت دینے والا فلاں ایکشن ہے، فلاں کام ہے، فلاں بات ہے، فلاں قول، یہ بات سے میرے رب کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے، اس کام سے میرے رب کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے، اس کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو مومن کی پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے ایمان والوں اور ایمان والی دینی بہنوں؟ ایک ہی تو نقطہ ہے، کیا؟ جتنی پوری کائنات میں مرد و خواتین ایمان کے دعویٰ کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں وہ تو فیصلہ احکم الحاکمین، خیر الحاکمین کے دست قدرت میں ہے، اور اپنے آپ میں ہر انسان، فرد و بشر خوب اچھی طرح جانتا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور اس کا ریلیشن، اس کی نسبت، اس کی اپنے رب سے
जो एक निस्बत है वो निस्बत कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। दो ही सूरत हो सकती है, या तो बहुत ज़ईफ कमजोर नातवा निस्बत होगी, या बहुत स्ट्रांग, बहुत मुस्तहकम, बहुत ताकतवर। बंदा, अब्द और माबूद हकीकी का रिश्ता, ये जो बीच वाला रिश्ता है ना, ये कितना मजबूत है और कितना कमजोर है, इसको जानने के लिए भी क्या चाहिए? इल्म। जहालत से पता नहीं चलता, क्योंकि जहालत, ना जानकारी, ना वाकफियत एक अंधेरापन है, एक तारीकी है, एक डार्क है, और अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं देता। इल्म वो नूर है, वो रोशनी है, इतना पावरफुल लाइट है जिस लाइट को जलने के बाद एक अब्द अपने माबूद हकीकी की मंजिल को तलाश भी करता है, और मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ते में कौन सा रास्ता बेहतर है और कौन सा रास्ता शैतान का है, इसको भी जानने के लिए, चूंकि उन्वान ज़हन में रहे, टॉपिक रहे ज़हन में हेडलाइन के तौर पर, इल्म की अहमियत क्यों और इल्म की ज़रूरत भी क्यों, उस पर यह बात हो रही है। तो अपने रहमाने जुल जलाल की मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते में बहुत सारे खतरात हैं, इतना आसान नहीं है। सौदा बड़ा महंगा है ईमान वालों, ईमान वालियों। महंगा सौदा इसलिए है कि हमारा रब सबसे कीमती है, उसकी मंजिल भी कीमती है, और उसकी तरफ से जो कामयाबी का ऐलान हुआ है वो तो कीमती दर कीमती है। उस कामयाबी को हासिल करने के लिए अहले दुनिया क्या समझते हैं? सस्ता सौदा है। प्यारे दोस्तों, बताओ, ये नापाक मलऊन दुनिया जो सबको दिया है रब ने, हर कसो नाकस को दिया है, दोस्त को भी दिया, दुश्मन को भी दिया, दोस्तों को बल्कि कम दिया, दुश्मनों को ज्यादा दिया, क्योंकि इस दुनिया की कोई हैसियत, कोई अहमियत, कोई वक़ात उसकी निगाह पाक में है ही नहीं, इसलिए दोस्तों को कम दिया, दुश्मनों को ज्यादा दिया। आप निगाह उठा के देख लो, अगर बसीरत और बसारत रब ने जरूर अता किया है, बस थोड़ी सी अक्ल सलीम को खर्च करने की जरूरत है। आप नजर उठा के देखो, पास्ट का जमाना हो या प्रेजेंट, अभी फे हालात हाजरा हो या आने वाला वक्त हो, तीनों जमानों में अगर झांक के देखोगे तो दुश्मनों को दुनिया और माले दुनिया, दौलते दुनिया, दुनिया की शान शौकत, दुनिया की जाहो हशमत, दुनिया की जेबो जीनत, जितना दुश्मनों को रब्बे ताला ने अता किया, दुश्मनों मैंने दोस्तों को बहुत कम अता किया, एक जर्रा दोस्तों को अता किया, और वो भी अता किया दोस्तों को क्यों? इसलिए नहीं कि तुम इंजॉय करो, क्योंकि इंजॉय पीरियड है ही नहीं, यह है एग्जाम पीरियड। इसी नुक्ते को भुला देता मोमिन तो बन जाता काफिर, बन जाता नाशुक्रा, बन जाता जानवर से बदतर। ये दुनिया को पहचानना, इसमें भी इल्म की जरूरत है। इल्म दीन की अहमियत क्यों? इसलिए कि सबसे पहले अपने रब का एक फरमान सुन लो। मालिक कायनात बतौर खास उस जाते गिरामी को जिन पर 30 पारे कुरान नाजिल किया, उसी वक्त फरमाया था, जब कोई बहुत अहम बात होती है तो कुल का लफ्ज इस्तेमाल करते, कह दो, फरमा दो मेरे नबी, मेरे बंदों को खबरदार कर दो, अलर्ट कर दो, होशियार कर दो, उनको कहो हर वक्त चौकन्ना रहो, क्योंकि चारों तरफ से दुश्मन के नरगे में हो तुम। नरगा का मतलब दुश्मन के निशाने पर हो, किस वक्त किधर से तीर चलेगा, और तीर को रोकने के लिए तुमने सिपर क्या रखा है? ढाल है तुम्हारे पास, सबसे बड़ा ढाल तुम्हारा इल्म दीन है। ये जुमला कभी मत भूलना मर्दो खवातीन।
اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں ایک طاقت رب نے رکھی ہے۔ کب سے؟ انسانیت کا وجود جب سے ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد صبح قیامت تک، چونکہ قیامت کی صبح تک اس شیطانی طاقت نے عمر ایج مانگ لیا ہے، اور مالک کائنات، مالک رب حکیم کی حکمت کہ اس نے دے بھی دیا ہے۔ جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت کی صبح ہوگی تو ابلیس کی روح نکالی جائے گی، یاد رکھنا۔ یہ وہی ابلیس ہے جس کو تم اپنی زبان میں ساری کائنات والے ابلیس بولا جائے گا تو نہیں سمجھو گے، جبکہ اوریجنل نام اس کا ابلیس ہے، ابلیس اعظم۔ یہ ٹائٹل ہے، ٹائٹل سے مشہور ہو گیا وہ مردود، ملعون، رجیم، شیطان، لعین، رجیم، اور اتنا مشہور کیا مالک نے کہ تمہاری ہماری نمازوں کے شروع میں جب ثنا پڑھتے ہو تو فوراً حکم الہی ہے، پہلے بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ذرا توجہ چاہوں گا، نماز کے لیے کھڑے ہو، یہ شیطان کا نام یہاں کہاں سے آیا؟ کیوں آیا؟ ابھی غور کیا ایمان والے؟ نہیں غور کرو گے کہاں سے؟ چونکہ ہم آپ نے تو علم حاصل کیا ہی نہیں، اور علم کی اہمیت ہی نہیں ہے، اور بطور خاص علم دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جی تم عبادت بھی کامل نہیں کر سکتے، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی خشوع خضوع والا نہیں کر سکتے، وہ سجدہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا جو جس سجدے کو رب تعالیٰ قبول فرما کر تمہیں کامیابی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ سجدہ کب نصیب ہوگا معلوم؟ تم چاہو گے مائنس پلس کر کے چلنے کے لیے، نہیں، علم کی روشنی لاؤ۔ شیطان کا نام کیوں آیا؟ مولا فرما دیتے اعوذ باللہ، بیچ سے نکال دیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد شروع کر دیتے، لیکن پیارے نبی کی عظیم سنت ہے، کیا؟ نماز شروع کیا تم نے، ثنا پڑھی، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سیکنڈ نمبر پہ بولو بسم اللہ الرحمن، اب تلاوت شروع کرو۔ کیوں کا جواب سنو۔ شیطان مردود تمہاری عبادتوں تک میں دخل ڈالنے سے چوکتا نہیں، تم بے خبر ہو، وہ بے خبر نہیں ہے، تم غفلت کی نیند میں سو رہے ہو، وہ اپنی دکان نہیں چمکا رہا بلکہ وہ پوری دنیا کے ذرے ذرے پر شیطانی حکومت کا پرچم لہرا رہا ہے تمہیں خبر؟ خبر کہاں سے ہوگی؟ خبر اس لیے نہیں ہوگی کہ علم دین کو تم نے بچوں کا کھیل بنا دیا۔ کیا سمجھا؟ جیسے دنیا حاصل کر لیتے ہیں ویسے آخرت بھی حاصل کر لیں گے، قبر ہماری جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اللہ تعالی راضی ہو جائے گا، ایسے ہی راضی ہو جائے گا، ہاں اس کے اسباب ہم اختیار کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے چلنا ہے۔ کیوں؟ جب علم کی روشنی نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے، ہم سے غضبناک ہے یا ہمیں پیار کی نگاہ سے رحمان بن کے دیکھتا، رحمان کی نگاہ پاک سے دیکھتا، رحیم کی نگاہ پاک سے دیکھتا، رؤوف کی نگاہ پاک سے دیکھتا، غفار کی نگاہ سے دیکھتا یا قہار ہونے کی نگاہ سے دیکھتا۔ اس کا بھی علم کہاں سے آئے گا؟ علم دین۔ علم دین کی روشنی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میرا رب ہمارے لیے ابھی قہار والی نگاہ ہے یا غفار والی۔ غفار کے معنی معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، قہار کے معنی قہر کی نگاہ سے دیکھنا، غضب کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو ہمیں علم ہی نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تب پتہ کیسے لگاؤ گے کہ تمہارا ہمارا رب ہم ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کے دعوے کو قبول کیا یا نہیں؟ اس کی کچھ نشانی تو ہوگی نا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو میرے بندوں کو، بندیوں کو بتا دو، کیا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اچھا تم ہی بتاؤ، ایک سوالیہ انداز ہے، کوسچن کر رہے ہیں مولا، اپنے بندوں سے کوسچن کر رہے ہیں، میرے بندوں سے پوچھو کیا
جاننے والے اور نہ جاننے والے، یعنی ایک عالم اور ایک جاہل، ایک علم دین کی روشنی رکھنے والا اور ایک اندھیرے میں سفر کرنے والا رحمان ذوالجلال کی منزل کی طرف، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ مولا کہتے ہیں نہیں، برابر کیسے ہو سکتے؟ لا یستوی، برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے، اس میں نہ کوئی منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ کوئی سائنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ایک اندھا اور ایک آنکھ والا کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتے؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے؟ کیا آسمان و زمین برابر ہو سکتے؟ جب یہ سب برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ایک علم والا اور ایک جاہل جو اندھیرے میں گھوم رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تمہیں لالچ اور حرص ہے کہ اپنے رحمان پاک کی خوشی حاصل کرنا ہے اور اس کے غضب سے بچنا ہے، ہماری تمہاری پوری لائف، پوری زندگی کا نچوڑ نقطہ اتنا ہی سا ہے نا کہ اللہ تعالی اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا لے اور اپنی رضا عطا فرما دیں۔ ساری ایکٹیویٹی، ساری زندگی کے سارے ایکشن، جتنے حرکات و سکنات ہیں، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، تمہاری بدنی عبادت کی شکل میں ہو یا زبانی عبادت یا مالی عبادت، سارا اسلام انہی تین عبادتوں میں جمع ہے، مجموعہ ہے یہ، جس کا رب تعالیٰ نے انعام مسلمانوں کو دیا۔ کس شکل میں؟ التحیات شریف کی شکل میں۔ غور نہیں کیا، چونکہ علم ہے ہی نہیں ہماری قوم کے پاس۔ التحیات شریف میں سارا اسلام جمع ہے، اب اس کی تشریح کر لو تو پورا اسلام ہے، اور سمیٹ دو تو التحیات شریف بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے التحیات شریف کو نماز میں فرض قرار دیا ہے۔ ایک مومن ساری نماز کے سارے ایکشن کو پورا کر لے، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعود، سب کچھ کر لے، التحیات شریف نہ پڑھے، نماز باطل، ختم ہو گیا، نماز نہیں ہوگی، فرض قرار دیا۔ کیوں؟ غور کرو گے تو سارا اسلام پورا نچوڑ کے طور پر یہی جمع ہے۔ کیا بولتے ہو؟ التحیات۔ التحیات کا معنی ہماری قوم کے اکثر افراد نہیں جانتے۔ کیوں؟ علم دین کی اہمیت کیوں ہے؟ اگر ہم علم دین کی ذرا سی بوباش ہوگی تو ہم جب بیٹھیں گے التحیات شریف پڑھیں گے اور اس کے علاوہ بھی نماز کے اندر جو بھی حرکات ہیں ان سب کو اگر جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں تو پھر وہی نماز فارمیلٹی والی نماز ادا کریں گے، یعنی دل کو ایک جھوٹی تسلی دیں گے، میں نے نماز ادا کر لی، جبکہ یہاں مومن کی شان یہ بتائی گئی کہ عبادت کے بعد بھی چین اس کو نہیں ملتا ہے، وہ سجدہ کرنے کے بعد بھی بے چین رہتا ہے، اور رب کو یہ بے چینی بہت پسند ہے۔ ایمان والو، بہت نقطے کی بہت پیاری سی بات بتا رہا ہوں، یہ علم کی بہت اونچی بات ہے۔ عبادت کرنے کے بعد اگر اپنے آپ کو تم ریلیکس محسوس کرتے ہو، سمجھ جاؤ خطرے کی گھنٹی ہے، چونکہ عبادت کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد، یا کوئی مالی عبادت کرنے کے بعد اگر اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہو، مطمئن، ڈر خوف نہیں ہے۔ کس بات کا ڈر؟ اس بات کا اندیشہ پتہ نہیں میرے رب نے میرے سجدے وہ سجدہ کیا یا نہیں جو قرآن میں ہے، وہ سجدہ جو میرا ہوا پتہ نہیں سنت کے مطابق ہوا یا نہیں، چونکہ علم بھی نہیں ہے، ڈر دھڑکا لگا ہوا ہے۔ اگر یہ بے چینی ہے، رب تعالیٰ کو وہ بے چینی بہت پسند ہے۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں کس کی زبان میں؟ قرآن کی زبان میں۔ پڑھو سورۃ المومنون میں مولا اس بے چینی کا ذکر کرتے ہیں اور مومن کی اصلی شان بتاتے ہیں، علامت، نشانی۔ اور جب ریلیکس ہوتا ہے بندہ تو پھر وہ ایمان کی شان نہیں ہے۔ اگر مطمئن ہو گیا، سجدہ کر کے مطمئن ہو گیا، میں نے نماز ادا کی، میں نے حج کیا، میں نے روزہ رکھی، میں نے تلاوت کیا، میں نے فلاں نیکی کی، میں نے زکوٰۃ دے دیا، اب میں مطمئن ہو گیا، میں نے صدقہ کر دیا،
یعنی گویا اس انداز میں سوچ رہا ہے کہ بہت بڑا احسان اسلام پر کر دیا، یا 2 رکعت نماز ادا کر لیا جیسے تیسے، پتہ نہیں سنت کے مطابق ہوا یا نہیں، کسی سے معاملہ کیا، تجارت بزنس کیا، پتہ نہیں سنت کے مطابق کیا یا نہیں، لیکن یہاں دل کو جھوٹی تسلی اپنے آپ کو دے رہا ہے، میں بزنس مین، میں بہترین تاجر۔ مالک کائنات فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ سن، کان کھول کر سن لے ایمان والے، شیطان کی چال بازی میں مت آنا، چونکہ رحمانی طاقت کے مقابلے میں ایک شیطانی طاقت کو میں نے رکھا ہے تمہارے ایگزام کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے، اور یہی تو تمہارا اصل امتحان میں جو ٹف امتحان ہے تمہارا، جو دشواری آئے گی، اور اس دشواری کو پار کرنا جواں مردی کے ساتھ، ایمانی جواں مردی کے ساتھ، جرات کے ساتھ، یہی تمہاری کامیابی کا پروانہ تمہارے ہاتھ میں، داہنی ہاتھ میں دلوائے گا۔ ورنہ شیطان کو مالک کائنات جس وقت دعا کیا رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرے مولا مجھ کو قیامت کی صبح تک ایج دے دے، عمر دے دے، وہ مالک الملک ہے، ٹھکرا دیتا، رد فرما دیتا۔ کون تھا پوچھنے والا اس سے؟ ہے کس کی جرات پوچھنے کی میرے مالک الملک سے؟ کسی کی جرات نہیں ہے۔ یہ مولا کی اپنی مرضی تھی، اس کی شان حکمت تھی کہ اس نے اور ایسے وقت میں دعا کیا جبکہ اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں، غصے میں تھے، اور تب کہہ رہا ہے مولا ایج دے دے۔ مالک کائنات نے بھی اس غصے کے عالم میں بھی ایکسپٹ کیا، کہا چل میں نے دے دیا۔ کب تک مانگتا ہے؟ کہا مولا جس دن دنیا کی موت ہوگی اسی دن میری بھی موت دینا، اس سے پہلے موت مت دینا۔ کہا ٹائم کیوں مانگ رہا ہے جبکہ سب کچھ پتا ہے، پھر بھی مولا پوچھ رہا ہے؟ کہا ٹائم اس لیے مانگا ہے نا کہ جس کے دادا کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہم برباد ہوئے، تیری بارگاہ سے دتکارے گئے، رجیم بنے، لعین بنے، ملعون بنے، شیطان بنے، جبکہ میرا نام ابلیس ہے، نہ جانے کتنا ٹائٹل تو نے دے دیا، اب تو میں تباہ ہو گیا، اور دنیا والے تیرے بندے جہنم کو بھی دیکھے آئیں گے۔ میں نے تو جہنم کو دیکھ لیا پہلے ہی، آنے سے پہلے تیری جنت کو بھی دیکھا ہے، تیری جنت جہنم کو بھی دیکھا ہے، تیرے فرشتوں کا بھی دیدار۔ تو بندوں کو دعوت دیتا ہے فرشتوں پر ایمان لانے کا نا، میں نے تو تیرے فرشتوں کے درمیان زندگی گزار کر کے تیری ہی رحمت سے دیکھ لیا ہے۔ غیب کے بہت سارے پردے میری نظروں سے ہٹ چکے ہیں میرے مولا، بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہم کو عمر دے، ٹائم دے، مہلت دے، تاکہ میں بدلہ لے لوں۔ کہا کیا چیز کا بدلہ؟ کہا دشمنی جو ہے، وہ دادا کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو اس کے بیٹے اور پوتا اور نواسے اور نواسیوں کو چھوڑوں گا کیسے؟ میرے دل کو ڈھارس کیسے بندھے گی؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہاں بچو گے؟ ہم تو جہنم میں جانا ہی ہے، اور تم تو ابھی دیکھے بھی نہیں، تم تو قرآن کی آیات میں پڑھتے ہو، اور میں تو جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں جس جہنم میں مجھے جانا ہے۔ تو ہم اکیلے نہیں جانا چاہتے، ہم تمہارے دادا کو سجدہ نہیں کیے تھے تو مولا نے مجھے رجیم شیطان بنایا، ہم اس کی اولاد میں سے اکثریت کو جہنم میں لے کے ساتھ جائیں گے، تب میرے دل کو ڈھارس ہوگی، تسلی ہوگی۔ ایمان والوں، ہم میں سے کتنوں کو خبر ہے علم دین کی اہمیت؟ ٹاپک رہے ذہن میں، علم دین کی اہمیت۔ کیوں؟ جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، تو جہالت کی بنیاد پر کیا کوئی جاہل اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے کے جو ذرائع کیا پا سکتا ہے؟ نو، علم دین کا ہونا لازمی، واجب، ضروری، فرض ہے۔ اور جہنم سے بچنا ہے، اور جہنم سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننا، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، قرآن سے پوچھو۔ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں حدیث پاک نہیں سنا رہا ہوں، قرآن کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ رب کا کلام ہے۔ مولا سب سے بڑی کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں، سب سے بڑا ایوارڈ کیا ہے؟
اب وہ بھی احکم الحاکمین کا، رب العالمین کا ایوارڈ کیا ہے، بلکہ عالم آخرت کے لحاظ سے کہہ لو نوبل پرائز۔ نوبل پرائز سب کو نہیں ملتا، آپ بھی جانتے ہو اس دنیا میں نوبل پرائز کس کو ملتا ہے، گنے چنے لوگوں کو، سلیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں، چنے گنے، وہ بھی یہاں دھاندلی ہوتی ہے، وہاں دھاندلی کا کوئی سوال نہیں ہے، وہاں اوریجنل ملے گا۔ اور جب رب العالمین کا نوبل پرائز ملے گا تو کن کو ملے گا سوچ سکتے ہو، تھوڑا تھوڑا علم تو ہماری قوم کو ہے ہی۔ نوبل پرائز کس کا؟ یہ یورپ امریکہ والے کا نہیں، یہ احکم الحاکمین کا نوبل پرائز ہے۔ اور ملے گا کہاں؟ وہاں جہاں دادا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک نسل انسانی کو ایک میدان میں جمع ہونا ہے اور ایک مالک یوم الدین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا بادشاہ میں۔ اسی لیے حدیث شفاعت میں پڑھو گے تو کانپ جاؤ گے۔ رب تعالی کل قیامت کے دن ساری کائنات کو جمع فرما کر ابھی عرش اعظم کو اتاریں گے نہیں، بلکہ مالک کائنات جب اتاریں گے ان فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ 8 فرشتے جن کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا ہے، وہ جب حکم دیں گے احکم الحاکمین کہ اب اتارو میرے عرش کو میدان محشر میں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی، ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالی جلال میں ہوں گے کہ جمال کی حالت میں ہوں گے؟ جمال میں نہیں ہوں گے، جمال میں بعد میں آئیں گے، جلال کی حالت میں۔ اور جلال کا مطلب غصہ، ناراض، قہار، نو غفار، نو رحمان، نو رحیم، نو رؤوف، کچھ بھی نہیں، ایک شکل ہوگی مولا کی، القہار، صرف قہار، تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر کا مطلب یہ بسوا کلیان والا تھوڑی دیر مت مان کے چلنا، چونکہ جس دن کی بات کر رہا ہوں اس دن کے بارے میں قرآن سے پوچھو تو قرآن پارہ نمبر 29 سورہ معارج میں خود بم بسفوٹ کرنے والا مولا، عالمی بسفوٹ کر کے دنیا کو موت کے گھاٹ اتار کر، دنیا کو بے نام و نشان کر کے عالم باقی، عالم آخرت کو سامنے لانے والا رب ذوالجلال اس دن کی شان خود بیان فرماتا ہے، کیا فرما کر؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اچھا، جو دنیا والے تم قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہو نا، تو سمجھو قیامت نہ تمہیں لانی ہے نہ تیرے بس کا روگ ہے۔ دنیا میری، آخرت میری، دنیا کو بنانا میرا کام، دنیا میری، دنیا کو موت کے گھاٹ اتارنا یہ بھی میرا کام، میں جو کہوں گا وہ حق ہوگا۔ تمہارے افسانہ ناول سے کچھ نہیں ہونے کو، وہ افسانہ ناول تم اپنے جیب میں رکھو۔ انہم یرونہ بعیدا، دنیا والے تو قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، قیامت برپا کرنے والا میں رب کہتا ہوں کہ ہم قیامت کو بالکل نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ بولو ایمان والو، تو رب کی نگاہ سے نزدیک دیکھو نا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کی قیامت تو اتنی نزدیک ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا۔ مالک کائنات جلال میں ہوں گے، ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے جس کو قرآن کوٹ کرتا ہے، انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ اے دنیا کے بادشاہو، ہے کسی کی ہمت تو سامنے آئے۔ دنیا میں بادشاہی، سلطنت، حکومت، بڑے تکبر، کوئی شداد بنا، کوئی نمرود بنا، کوئی حامان بنا، کیا کیا بنا، یہ تو چند نام ہے جس کو آپ جانتے ہو، لاکھوں کروڑوں ہیں جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ مالک کائنات فرمائیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ لمن الملک اليوم، آج سلطنت کس کی، حکومت کس کی، بادشاہت کس کی؟ کوئی چوں آواز نہیں، سوئی گرا دو تو آواز، شان پوری کائنات، ذرا سی چیٹی چلے تو آواز مل جائے، اتنی شانتی ہوگی، ڈر اور خوف کا یہ عالم ہوگا۔ قرآن کا تبانت الوجوہ للحی القیوم، زبردست جاننے والے کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر جواب آئے گا، جواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، یہ نہیں فرمائیں گے کہ للہ الواحد الرحمن، الرحیم نہیں،
للہ الواحد ایک زبردست قہار اللہ تعالیٰ کی حکومت اور سلطنت ہے، اور سچویشن حالات اتنے دردناک وحشتناک ہوں گے کہ عوام کو چھوڑو، صحابہ کو بھی چھوڑو، تمام اولیاء کو چھوڑو، نبوت کا تاج جن کے سر پر سجایا اس دنیا میں رب نے، وہ سارے نبی کانپ رہے ہوں گے رب کا پایا، عرش کا پایا پکڑے، اور سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، یاد رکھنا ایمان والو، ایمان والیو، اللہم رب نفسی، یا رب نفسی، میرے مولا اپنی ذات کی پڑی ہے، امت کا کیا حال ہوگا میں نہیں جانتا، مجھ کو بخش دے تو یہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آج نہیں ہے، اسی لیے تو ہم ریلیکس آرام سے بسوا کلیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے ہر فرد کی قیامت کتنا قریب ہے جانتے ہو؟ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ یہ شہ رگ جو ہے نا، یہ رگ، یہ وین جو برین سے لے کر کے جا کے ہارٹ میں مالک نے جوڑا ہے، جو تمام انسانی جس میڈیکل سائنس کی لیٹسٹ جو ریسرچ ہے وہ بھی، اور اسلامی میڈیکل سائنس کی ریسرچ تو ہو چکی ہے 14 سال پہلے، اس کے مطابق وہ نس اتنا قیمتی ہے کہ انسانی جسم میں رب تعالیٰ نے جتنے نس وین بنائے ہیں ان سب کا بادشاہ ہے، وہ مہاراجہ ہے۔ اگر کچھ نہ کرو ایک انسان کے اس نس کو کاٹ دو، انسان ایک سیکنڈ بھی نہیں رک پائے گا، چلا جائے گا رب کے پاس، موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ قریب ہم لوگوں کی قیامت ہے، یعنی موت۔ لیکن ڈر خوف ہے ہی نہیں، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ علم کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہماری قوم کے مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، اب بوڑھے لوگ یہ نہ سوچے کہ اب میں تو بوڑھا ہو گیا، اب علم کیسے حاصل کروں گا، تو یاد رکھنا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل اسلام نے نہیں رکھا ہے۔ آپ 60 سال کے بڈھے ہو چکے ہو، علم حاصل کرو، کچھ بھی نہیں، آپ کو بچپن میں نہیں تعلیم ہوئی، آپ علم حاصل کرو۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے قبر کی گود میں جانے تک علم حاصل کرو، یہ اسلام کا اعلان ہے۔ اللہ کرے ہماری قوم کے تمام افراد علم کی، خاص طور سے علم دین کی اہمیت اور ضرورت کو سب سے پہلے اس کو ضرورت تو بعد میں اہمیت کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ضرورت محسوس کریں، اور جس عمر کے بھی ہیں علم دین کو حاصل کرنے کے جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع کو حاصل کرنے کی کوشش کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو تقوی کے نور سے منور فرمائے، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اور امنگ اور لگن اللہ تعالی ہر ایک کے دل میں معجزاً فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المرسلین وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین الی یوم الدین، اما بعد، فیا معاشر المسلمین ویا معاشر الحاضرین، وحید اللہ فإن توحید راس الطاعات، واتقوا اللہ فإن التقوی ملاک الحسنات، ویا معاشر المسلمین علیکم بالسنہ فإن السنة تهدی إلی الاطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ويا معاشر الحاضرين إياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔ صفحے درست کر لیں، تمام مرد حضرات بھی خواتین بھی۔